سوالات کے ساتھ خلاصہ کریں گے مرزا محمد سعید کا۔ خلاصہ میں آپ کے سامنے ریڈ کرنے جا رہی ہوں، اس کو آپ نے اچھے سے یاد کر کے لکھنا ہے، کوسچن آنسرس کو بھی یاد کر کے لکھنا ہے آپ نے اور خلاصے کو بھی۔ پروفیسر مرزا محمد سعید کے خاکے میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ یہ خبر پڑھ کر بہت دکھ اور حیرانی ہوئی کہ پروفیسر مرزا محمد سعید 3 دن قبل رحلت فرما گئے اور ان کے دوستوں اور قدردانوں کو خبر بھی نہ ہوئی۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ مرزا صاحب کی وفات سے ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے۔ مصنف نے مرزا صاحب کی موت کو ایک عالم کی موت قرار دیا ہے۔ مرزا صاحب اتنی خاموشی سے کام کرتے کہ ان کے زمانے کے لوگ بھی ان کے علمی اور ادبی کارناموں سے ناواقف تھے۔ وہ ستائش کی تمنا اور صلے کی پرواہ کیے بغیر کام کرتے رہے۔ دراصل مرزا محمد سعید شہرت سے گھبراتے تھے اور پیسے کے لیے کام نہیں کرتے تھے، فرمائشی کام کو اہمیت نہ دیتے اور صرف اپنے ادبی لگاؤ کی وجہ سے کام کرتے تھے۔ اگر کوئی پیسے کا ذکر کرتا تو ناراض ہو جاتے، یہاں تک کہ اپنا پہلا ناول یاسمین اور دوسرا ناول خواب ہستی بغیر کچھ لیے دیے چھپوا دیا۔ اردو ادب کے لیے مرزا صاحب کا بہت بڑا کارنامہ معرکۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت ہے۔ پروفیسر صاحب دلی کے شریف اور متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ سر سید اور منشی ذکاء اللہ کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ مرزا صاحب نے 2 سال علی گڑھ کالج میں پڑھایا، اس کے بعد گورنمنٹ کالج میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ اردو ادب کی 2 بہترین شخصیات پطرس بخاری اور امتیاز علی تاج آپ کے شاگردوں میں سے تھے۔ مرزا صاحب بحث و مباحثے کو ناپسند کرتے تھے، ان کا پسندیدہ مشغلہ مطالعہ کتب تھا۔ اپنی بہت ساری کمائی کتابیں خریدنے پر لگا دی، ہر موضوع کے متعلق ان کے پاس بے پناہ ذخیرہ علم تھا۔ آپ کی بیگم عمدہ ادبی ذوق رکھتی تھیں اور ان کے بھی 2 ناول چھپ چکے تھے۔ مرزا محمد سعید نے سادہ زندگی گزاری، یہاں تک کہ اپنی ذاتی سواری بھی نہ تھی۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ قبل مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر بنے۔ 40 برس کی عمر میں آپ کے ہاتھوں میں راشا بھی آ گیا، جس کی وجہ سے لکھنے میں دقت ہوتی تھی۔ آپ نہایت خوش اخلاق، خوش مزاج انسان تھے، کبھی زمانے اور صحت کا شکوہ کرتے انہیں نہیں سنا۔ موت برحق ہے، مرنا سب کو ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی، مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسے وزدار لوگ زمانہ اب پیدا نہیں کرے گا۔ افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں۔ ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے۔